السلام علیکم، تشریف رکھیں. ابھی تو سیال صاحب بھی آئے ہوئے ہیں لیکن سیال لے کے نہیں آئے ہیں. ہاں خالی سیال آ گیا بغیر سیال کے. کیسی گرمی لگ رہی ہے آپ کو یہاں کی؟ ہوگا بہت، لیکن وہ یاد آتی ہوگی بات. پھر وہاں واپڈا بھی ہے اس کے علاوہ، یہاں نہیں ہے نا. جی آرام ہے. شروع کریں پھر. یہ تو پہلے سے حل کیا ہوا سارا معاملہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ یعلمنّا کا جو نون ثقیلہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. یہ لازم ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ سچا مومن سمجھتا ہے ان کے اعمال مستقبل میں ضرور دکھا دیں کہ وہ سچے مومن تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ منافق قرار دے رہا ہے لازماً ان کے اعمال مستقبل میں یہ ظاہر کر دیں گے کہ وہ منافق ہی تھے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وہ لوگ جو کافر ہوئے ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ کی پیروی کرو، ولنحمل خطاياكم،
ہم تمہارے بوجھ بھی اٹھا لیں گے۔ یہ بوجھ اٹھانے والے پیر صرف آج ہی نہیں، پہلے زمانوں میں بھی ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھانے کے دعوے کرتے، حالانکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی اور کو غلط رستے پر ڈالے تو اس غلط رستے پر ڈالنے کا بوجھ اس کا ذاتی بوجھ ہوگا، مگر دوسروں کا بوجھ گویا اس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ وہ یہ دعویٰ تو کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہو جائیں گے، ان کا جواب خود دے لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ، وہ ہرگز ان کی خطاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کو اٹھا نہیں سکتے، ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، من شیء، ایک ذرہ بھر بھی۔ انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن وہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ بھی ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف انکار ہے کہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، مطلب ہے ایسا بوجھ نہیں اٹھائیں گے جو ان کے بوجھ ہلکے کر دے۔ ان کے بوجھوں کی پاداش خود وہ لوگ بھگتیں گے، لیکن ان کے بوجھ کی تائید کرنے کے نتیجے میں، ان کے بوجھ ڈالنے میں گویا انہوں نے ان کی بوجھ اٹھانے میں مدد کی، یعنی غلط راستے پر ڈالنے میں مدد کی، اس لیے اس گناہ کا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا۔ جتنے وہ گناہ کریں گے وہ خود اٹھائیں گے اس کا بوجھ، لیکن ویسا ہی بوجھ گناہوں کی طرف بلانے والوں پر بھی پڑے گا۔ اس لیے آپس میں تضاد نہیں، بلکہ دوسری آیت کریمہ پہلی آیت کی تشریح فرما رہی ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن جن کو بدراہ کیا ہوگا وہ بھی دراصل انہی کا بوجھ ہے، بس بدراہ ہونے والے اپنی طرف سے جواب دہ ہوں گے اور یہ لوگ بدراہ کرنے کے نتیجے میں الگ جواب دہ ہوں گے، اس لحاظ سے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اما کانوا یفترون یوم القیامہ ولیسألن یوم القیامت، اور قیامت کے دن وہ پوچھے جائیں گے اما کانوا یفترون، کہ وہ جو افترا کیا کرتے تھے، جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے۔ وہ جو میری نظم ہے نا کوئی ہمار سے تو پوچھے، وہ یہی مضمون ہے، اسی آیت کریمہ کا مضمون ہے کہ اپنی پیٹھ کے اوپر دوسرے کے بوجھ لادے پھرتے ہیں۔ کوئی گدھوں سے پوچھے تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہی آیت کریمہ ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ بات بیان کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی یقیناً ہم نے نوح کو، لقد کے معنی میں جو اصرار ہے نا معنوں میں وہ پایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے یقیناً نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ ان میں رہا 900 سال، 1000 سال، الا 50 سوائے 50 کے، یعنی 950 سال وہ اپنی قوم میں رہا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور طوفان نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اشکال ہیں جو تاریخ کا علم نہ رکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا یہاں ضرور دور ہونا چاہیے، ان کو دور ہونا چاہیے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال کے بعد طوفان آیا ہے اور 950 سال کے بعد دنیا مٹ گئی ہے۔ یہ تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہے، اور قرآن کریم نے جو تاریخ انبیاء پیش کی ہے اس کے بھی خلاف بات ہے۔ اس لیے ایسا ترجمہ قرآن کریم کی طرف منسوب کرنا
جو خود قرآن کریم کی واضح معین آیات کے خلاف ہو، یعنی محکمات کے خلاف ہو، وہ درست نہیں ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ میں زمانہ جو ہے وہ ظالمون کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے۔ صرف یہ بیان ہوا ہے ان کو طوفان نے ایسی حالت میں غرق کیا کہ جب وہ ظالم تھے۔ تو یہ ظلم حضرت نوح کے رخصت ہونے کے بعد نہیں شروع ہوا، یہ رخصت ہونے کے وقت نہیں ہوا، بلکہ شروع ہی سے ظالم تھے، اور ان کے ظلم کے نتیجے میں ان کے طوفان میں غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ میں دراصل ان کا زمانہ بتایا گیا ہے۔ ایسی حالت میں ان کو طوفان نے غرق کیا، نوح کی عمر کے دوران، اس کے دیکھتے میں، اس کی عمر کے بعد نہیں، ورنہ وہ دیکھتا کیسے؟ بس وہ اس حالت میں غرق ہوئے جس حالت میں وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب رہا نوح کی عمر کا مسئلہ۔ قرآن کریم نے حضرت نوح کی عمر 950 سال بیان فرمائی ہے، جبکہ کسی دوسرے نبی کی عمر طویل عمر سے زیادہ بیان نہیں فرمائی گئی۔ دراصل بائبل کی بہت سی غلط باتیں نہیں کہنا چاہیے، بعض بائبل کے اشکال دور کیے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے مانن اور مفہوماً کچھ باتیں بیان ہوئی ہوں گی جن کو اہل بائبل نے لفظاً لے لیا اور اس کی وجہ سے تاریخ بگاڑ دی۔ قرآن کریم نے ہر چیز کو نہیں اٹھایا، ایک کو لے لیا، یعنی حضرت نوح کو، اور ان کی تفصیل چونکہ بہت سی جگہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہے اور تاریخ میں بھی مذکور ہے، اس لیے اس سے عمر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتا ہے۔ حضرت نوح کی عمر 950 سال بیان ہوئی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمِن شِیَّتِهِ ابراہیم، اور ابراہیم اس کی شریعت پر تھا، اور ساتھ ابراہیم کی شریعت کا بھی بعد میں ذکر ملتا ہے کہ جب ابراہیم بڑا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اپنی شریعت عطا کی گئی۔ ان چیزوں کو جب اکٹھا پڑھیں اور بائبل کی عمر کی باتیں ان کے ساتھ اکٹھی کر کے پڑھیں تو بالکل مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کا محاورہ سمجھ آ جاتا ہے، اور بائبل میں بھی جو کچھ کہا گیا ہوگا اس کی صحیح تشریح یہاں سے مل جاتی ہے۔ پہلے میں نے اس مضمون کو اکٹھا کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نوح کی عمر جب 890 سال تھی، اس وقت حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ قطعی ثبوت بائبل میں موجود ہے۔ 950 ہونے میں ابھی 60 سال باقی تھے، اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ من شیعتہ ابراہیم 100% درست ثابت ہو گیا۔ اگر طوفان نوح حضرت اس عمر کے بعد آیا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سب اس میں غرق ہو جانا چاہیے تھے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قطعاً اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ طوفان نوح حضرت نوح کی زندگی ہی میں آیا، اور بائبل کی روح سے حضرت نوح کی عمر 600 سال تھی۔ اب 600 سال والی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت نوح کی ذاتی عمر 950 سال تھی ہی نہیں۔ اگر حضرت نوح کی عمر 600 سال بائبل کے طور پر مانی جائے کہ 600 سال کے بعد سیلاب آ گیا تھا، تو اس لحاظ سے آپ کے بہت سے بچے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور جن کی عمریں بعد لمبی بیان کی گئی ہیں، وہ سارے طوفان میں غرق ہو جانے چاہیے۔ اس لیے بائبل خود اپنے ظاہری معنوں کو جھٹلا رہی ہے۔ جو بائبل کے حساب ہیں ان کی روح سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ 500 سال تک وہ اکیلے بیٹھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے،
اور شادی کیوں نہ کی، اور کس بڑھیا نے ان کا ساتھ دیا، اور اگر وہ بڑھیا نہیں تھی تو کس بیچاری کنواری سے اس کی شادی ہوئی اس وقت؟ یہ بیان ظاہراً غلط ہے، کیونکہ انہوں نے لفظی معنی لے لیے ہیں عمر کے، اس لیے کچھ چکر سمجھ نہیں ان کو آیا، ساری عمر کو اندازاً بانٹا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ ان کے طوفان کے بعد بعضوں کی عمر کا ذکر ملتا ہے، اس لیے حضرت نوح کی عمر کو ذاتی عمر بنا کر اہل بائبل نے بہت سی غلطیاں کیں اور بہت سی غلطیاں داخل کر دیں اور ایک صاف پاکیزہ کلام کا تمسخر اڑا دیا، اسے غیر حقیقی اور نامعقول بنا دیا۔ تو پہلی بات جو بائبل کی قرآن کے مقابلے پر ہے، آپ دیکھیں قرآن کتنا صاف کلام ہے، کوئی بھی اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یاف پیدا ہوئے، پیدائش باب 5 آیت 37۔ اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ اب دیکھ لیں آپ، 600 برس کے تھے جب طوفان آیا ہے، تو 500 برس میں شادی ہوئی تھی۔ اب سم، حام اور یاف مختلف وقتوں میں بعد میں پیدا ہوئے ہیں، وہ 100 سال سے چھوٹے تھے بہت سے۔ پہلا بچہ بھی دیر میں ہو سکتا ہے، دوسرا بھی اور تیسرا بھی، یہ سارے بچے تھے۔ ان میں سے 7 کون چڑھا ہے کشتی پر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون سا تھا جو غرق ہوا ہے؟ بائبل کس کو غرق قرار دیتی ہے؟ تو جناب ماہرین بائبل بتائیں، اگر نہیں تو دیکھ لیں، قرآن کریم میں اس بچے کا نام نہیں لکھا ہوا، اس لیے کوئی ایک بیٹا تو لازماً وہ غرق ہوا ہے، اور کوئی بیٹے سوار ہوئے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہیں کسی بیٹے کا نام نہیں لیا کہ وہ حضرت نوح کے ساتھ سوار ہوا ہو، کیونکہ ہے کسی کے علم میں نہیں نا ذکر۔ کیا ذکر ہے؟ کون ساتھ سوار ہوا؟ حال کا ذکر ہے نا، مگر بیوی نہیں ہوئی ہے، بیوی کا پہلے ذکر ہے، نوح کی بیوی کا ذکر کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت لوط کے ساتھ حضرت نوح کی بیوی کے بھی غلط ہونے کا ہے نا ذکر قرآن کریم میں کہ نہیں؟ کہاں ہے وہ نکالیں؟ وَامْرَأَتَ نوح، تو امرأۃ نوح کا نجات پانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضرت لوط کی بیوی کو بھی نجات نہیں ملی، اس لیے لازماً سیلاب سے پہلے یا وہ مر چکی تھیں یا وہ ڈوبی ہیں، مگر ڈوبتی تو بیٹے کے ساتھ شاید ان کا بھی ذکر آتا، اس لیے بعید نہیں کہ سیلاب سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اعلیٰ وہ میں لازماً آپ کے کچھ بیٹے ضرور ہیں جو ساتھ سوار ہوئے ہیں، کیونکہ اس بیوی کے بعد حضرت نوح کی دوسری شادی کا اور دوسری ذریت طیبہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو اعلیٰ وہ میں لازماً خاندان کے کچھ آدمی ہونے چاہیے۔ ہم اعلیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سارے مومن جو آپ کے روحانی اہل میں داخل تھے، یہ درست ہے، لیکن اگر منطقی طور پر دیکھا جائے اور حالات کی بحث کی جائے تو حضرت نوح کے کچھ بیٹوں کا ساتھ سوار ہونا ایک طبی امر ہے۔ 3 بیٹوں کا ذکر ہے، اور جو ڈوب رہا ہے اس کے متعلق فرمایا من اہلی، تو لازماً اہل میں بیٹوں کا ذکر ہے، اس لیے حضرت نوح کے کچھ ایسے بیٹے جو باپ سے زیادہ متاثر تھے اور پاک باز تھے، وہ لازماً کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اب اگلی بات، نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین تو ہو گیا، اور طوفان کے بعد نوح 350 برس جیتا رہا،
یعنی قرآن کریم کے 950 سال کی تائید کر گئی ہے بائبل قطعی طور پر. لیکن طوفان کے بعد والی بات غلط ہے. نوح جیتا رہا شریعت کے اعتبار سے، مگر بہرحال جہاں نوح کی عمر 950 بیان ہوئی ہے، اس پہلو سے بائبل اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ 950 کا لفظ جو ہے ہنسا وہ اطلاق ضرور پاتا ہے، خواہ ظاہری معنوں میں ہو خواہ روحانی معنوں میں ہو. 9.5 برس اور نوح کی کل عمر 9.5 برس کی ہوئی تب اس نے وفات پائی. پیدائش باب 9 آیت 28 اور 29. اب آگے جو بچوں کی عمریں اور ان کا حساب ہے وہ یوں بنتا ہے. سم کون ہیں؟ 3 بچے کون تھے؟ سم، حام اور یافت. سم 100 سال کا تھا کہ ارفکسد ہوا. سم خود 100 سال کا ہو گیا تو اس کا پہلا بیٹا ارفکسد، پتہ نہیں کیا تلفظ ہے اس کا، لیکن ارفکسد لکھا ہوا ہے. ارفکسد 35 سال کا تھا. اب چھوٹی عمر میں شادیاں شروع ہو گئی نسبتاً. وہ 35 سال کا تھا کہ سلح پیدا ہوا. سلح 30 سال کا ہوا تو ابر پیدا ہوا. ابھی عمریں ہیں، شادی کی عمریں چھوٹی، کچھ معقول عام عمریں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. ابر 34 سال کا تھا کہ فلج پیدا ہوا. فلج 30 سال کا تھا کہ راو یا وہ پیدا ہوا. راو 32 سال کا تھا کہ سروج پیدا ہوا. سروج 30 سال کا تھا کہ نحور پیدا ہوا. نحور 29 سال کا تھا کہ تارے پیدا ہوا. اب جمع کریں ان کو، ابھی کتنے سال بنے؟ مشکل ہے جمع کرنا. سم 100 سال کا تھا کہ ارفکسد پیدا ہوا. حضرت نوح کی طوفان کے وقت جو بھی عمر تھی، طوفان کے وقت سم موجود تھا. 3 عمر سے پہلا سم ہے. سم موجود تھا اور اس کے 100 سال بعد کتنا بنا؟ 750 سال. 700 سال. 700 سال کی میں ابھی حضرت نوح زندہ تھے کہ ارفکسد پیدا ہو جاتا ہے. وہ 35 سال کا ہوتا ہے. 700 سال جمع 35. پھر سلح پیدا ہوتا ہے. وہ 30 سال کا ہوتا ہے تو آگے ایک اور بچہ ہو جاتا ہے. کتنا بن گیا؟ ہاں 765. ابر 34 سال کا تھا جب شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. کتنا بنا؟ ہاں جمع کری جاؤ تو سال صاحب. فلج 30 سال کا تھا. ہاں 829. راو 32 سال کا تھا. سروج 30 سال کا تھا. اور نحور 29 سال کا تھا. 920. یہ سارے کب پیدا ہوئے ہیں؟ بائبل کی روح سے طوفان کے بعد. سمجھیں؟ بائبل کی روح سے یہ سارے طوفان کے بعد پیدا ہوئے ہیں. اس کشتی کے کنارے لگنے پر کہاں پیدا ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں. اور نحور 29 سال کا تھا کہ تارے پیدا ہوا. کتنے ہو گئے؟ ہیں؟ اور تارے 70 سال کا تھا کہ ابراہیم پیدا ہوا. ہیں 1090. 990 کہ 1090؟ ہیں 1090. تو یہ اس تاریخ سے آگے نکل گئے ہیں جو خود بائبل نے بیان کی ہوئی ہے. اس تاریخ سے آگے نکل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ حضرت نوح کے 1090 برس ہونے پر ہوئی ہے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہاں جو حساب لکھا ہوا ہے اس میں اصل میں 100 نکالنا ہے. پہلے 100 کو غلط جمع کیا گیا ہے. وہ پہلے سے ہو چکا تھا 100 سال کا. اس لیے اگر 100 کو نکالیں تو 890 بنا.
990 نہیں 100 نکال لیں اس میں سے 990 میں سے 890 بنتا ہے. 100 نکال کے دوبارہ پھر 990 کیسے بن گیا؟ 1090 نہیں بنا تھا. ہاں 920 ٹھیک ہے. 29 920 بنا اور 70 اس میں جمع کریں 990 میں سے پہلا 100 نکالنا ہوگا 890. اس حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی عمر جب 890 کی ہوتی ہے تب پیدا ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کا بیان اس کے مطابق بالکل درست بیٹھتا ہے کہ شریعت نوح پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جبکہ حضرت نوح کی عمر 890 برس تھی. بعد میں آپ 60 سال اور رہے ہیں اور حضرت ابراہیم نے آپ ہی کی شریعت پہ پرورش پائی. پھر ابراہیم کو وہ صحف ملے جن کا ذکر قرآن شریف ملتا ہے، صحف قیمہ، صحف ابراہیم اور موسیٰ، کتب قیمہ جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے. یہ ہے حساب حضرت نوح کی عمر کا. لازماً ابراہیم علیہ السلام کے وقت اگر نوح زندہ تھے تو حضرت نوح کی عمر میں سارا فسق و فجور طوفان کے بعد پیدا ہوا ہے. تو طوفان کیوں آیا؟ ان ظالموں پر طوفان کیوں آ گیا؟ ان کو مٹا دیا گیا، جبکہ اپنی نسل جو بعد میں پیدا ہوتی ہے بائبل کی روح سے وہ ابراہیم کے زمانے تک کلیتاً فسق و فجور میں ڈوب چکی تھی اور کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہا تھا. صاف پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو چکے ہیں بہت پہلے، اور زمانہ جو اپنا اثر دکھاتا ہے دنیا پر، آپ کی اولاد جہاں بھی پھیلی ہے وہ دوبارہ اس وادی میں بھی آ کے آباد ہوئی ہے اور وہاں ان کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ توحید بکھتی چلی گئی ان کے مٹانے کی وجہ سے اور شرک پھیلتا چلا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو صرف ابراہیم تھے جو شریعت نوح پہ قائم رہے ہیں اور باقی سارے پھر گئے تھے. اس وقت اثر نو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب ڈوب گیا تھا شرک میں ابراہیم کی اولاد، اسی طرح ابراہیم کے زمانے میں نوح کی اولاد شرک میں غرق ہو چکی تھی اور حضرت نوح سے دوبارہ پھر توحید کا علم بلند ہوا اور توحید کے لیے جہاد شروع ہوا ہے. یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا، اس آیت کریمہ کا، یعنی خلاصہ کے معنی کچھ تفصیل مگر مضمون کا یہ خلاصہ ہے. اس میں اور بھی بہت سی تفاصیل ہیں جو تشریح میں یا تفسیر میں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر اس آیت کو اب آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. کہاں گئی وہ آیت کریمہ؟ یہ ہے نور والی آیت کہاں گئی جی؟ وہ غائب ہی ہو گئی یہاں سے. ہاں یہ ہے، اس میں ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. جو آپ کی قوم آپ ہی کے صلب سے پیدا ہوئی ہے اور بعد میں پھیلی ہے وہ ساری حضرت نوح کی قوم ہی تھی. بس ان کے درمیان جو اپنی اولاد تھی آپ 950 سال تک رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اس کا میں جواب دے چکا ہوں. طوفان نے پہلے ان کو لیا تھا اس حالت میں کہ جب وہ لوگ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اس کو اور اصحاب السفینہ کو نجات بخشی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اسے تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنایا. یہاں ہا کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے؟ کیوں جناب؟
انڈونیشیا، کیا آپ کا خیال ہے؟ ہو و اصحاب السفینہ، ان سب کے مجموعی طرف وہ ضمیر جا رہی ہے جعلنا ہا کا کی، یا السفینہ کی طرف جا رہی ہے؟ مومن صاحب ماہر لغت ہے، یہ بتائیں گے۔ بظاہر تو السفینہ کی طرف لگتی ہے۔ عربی قواعد کی روح سے کیا ہونا چاہیے؟ السفینہ، کیوں؟ اس کا قریبی مرجع جو ہے مؤنث کا۔ ٹھیک ہے، اور قوم اور نو ملا کر مؤنث بنیں گے یا نہیں؟ ہم چاہیے وہاں، یہ میں پوچھ رہا ہوں اصل میں۔ جی میرے نزدیک بھی السفینہ کی طرف ہی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے سفینہ سے نشان بنائے، یہاں نشان ان کو کہا جائے تو ہم چاہیے تھا وہاں۔ جی درست ہے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ اس سے میں یہ مضمون نکالتا ہوں کہ اس سفینے کا نشان کہیں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ للعالمین فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سفینہ اپنی ذات میں کہیں ایسی جگہ موجود ہے کہ وہ جب دریافت ہو تو سارے جہانوں کے لیے ایک نشان بن جائے۔ یہ معنی میں سے ایک معنی ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ سفینہ جو کبھی تھا، خواہ ظاہراً موجود ہو یا نہ ہو، اس سفینے نے یہ سارا کاروبار دکھایا کہ کل جہان اس سے پیدا ہوئے، کل عالم کے لوگ اس سفینے سے نکلے۔ لیکن للعالمین کا یہ مضمون ایک پہلو سے قابل اعتراض تو نہیں کہنا چاہیے، مگر اشکال ضرور پیدا کرتا ہے، کیونکہ حضرت نوح کا جو طوفان ہے وہ عملاً سب دنیا میں نہیں پھیلا، اور حضرت نوح کے طوفان نے سارے جہانوں کو غرق نہیں کیا۔ حضرت نوح کے طوفان کے بعد یا اس سے پہلے حضرت نوح کی نسل سے ساری دنیا آباد نہیں ہوئی۔ اس لیے ان معنوں میں یہ نشان نہیں کہلا سکتا کہ سب دنیا گویا حضرت نوح کے طوفان کے بعد نوح کی نسل سے نکلی ہے، اور سب دنیا حضرت نوح کے طوفان میں غرق ہو گئی تھی۔ ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے جہانوں میں ایسا ممتاز درجہ دے کہ آئندہ جو دنیایں دریافت ہونے والی ہیں وہ بھی نوح کی طرف منسوب ہوں، اور نوح کی کشتی پر ان معنوں میں ایمان لائیں کہ اس کشتی نے واقعتاً مومنوں کو بچا لیا تھا۔ یہ تشریح اگر کی جائے تو یہ بین ہی موجودہ حالات پہ اطلاق پاتی ہے۔ اس صورت میں سفینہ کو اسی طرح ظاہری طور پر موجود ہونا، سفینہ کا ظاہری طور پر موجود ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ اس تشریح کی روح سے تمام عالمین، جس میں امریکہ کی دنیا بھی شامل ہے، حضرت نوح کی کشتی پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور گویا وہ کشتی ان کے لیے ایک نشان بن گئی۔ ظاہری طور پر وہ علاقے غرق ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، حضرت نوح کی کشتی کا معجزہ تسلیم کرنے میں کل عالم شامل ہو گیا، یہ معنی۔ جہاں تک کشتی کے خود موجود ہو کر عالمین کے لیے بعد میں نشان بننے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ مراد بھی ہے، اور اس وجہ سے ہم نے کچھ تحقیق شروع کی تھی، مگر جو تحقیق کراچی سے ہو کے آئی وہ تحقیق خود بہت سے معاملات میں جستجو قابل تحقیق تھی، اور بہت سی ایسی غلطیاں تھیں جو ہم نے یہاں مختلف تواریخ کے مطالعے سے معلوم کی، اور یہ معاملہ میں نے باسط صاحب کے سپرد کیا ہوا ہے، جو اس پہ کافی کام کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب آپس میں گفت و شنید کے ذریعے اور خط و کتابت کے ذریعے جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے اور سمجھ لیں گے،
پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم وہ لکھنے والے منیر صاحب کو یہاں بلائیں گے، پھر باسط صاحب اور وہ دونوں مل کر اس پر کام کریں گے۔ ایک اچھا نظریہ ابھر رہا ہے جس سے ایک امکان سا وقت پیدا ہوتا ہے کہ غالباً وہ کشتی بھی محفوظ ہوگی۔ سمجھ گئے؟ یہ سارا قصہ تھا اس آیت سے تعلق رکھنے والا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِبْرَاهِيم یہ منسوب کیوں ہے؟ پہلے بھی بارہا اس قسم کا مضمون گزر چکا ہے۔ منسوب چیز بعض دفعہ توجہ کے لیے یا غیر معمولی شان بیان کرنے کے لیے قرآن کریم بیان کرتا ہے، عربی اس طریقے کو جائز قرار دیتی ہے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نشان کا مفعول بہی، مگر میرے نزدیک نشان کا مفعول بہی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک تانیث کا صیغہ ہے۔ ارسلنا پہ بھی ارسلنا پہ عطف، ٹھیک ہے، واقع ارسلنا پہ عطف ہو سکتا ہے، مگر یہ عطف بہت دیر کے بعد آئے گا۔ پھر کئی جملہ ہائے موڑ سے گزر جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں ضروری نہیں ہوا کرتا کہ اس کو مفعول بہی کے طور پر پیش کیا جائے۔ اگر ارسلنا پہ عطف ڈالا جائے تو حرج نہیں، اس تسلسل میں تو بہرحال یہ ایک معقول طریق ہے، لیکن بہت ساری دوسری صورتوں میں براہ راست عطف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور ابراہیم جس کو ہم نے بھیجا، ارسلنا ابراہیم، اس قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ۔ پھر اس قال لقومہ میں کیا گرامیٹک ترجمہ ہوگا؟ اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ارسلنا نوحن کے بعد ارسلنا ابراہیم اگر ہم لگائیں تو نو ارسلنا کا میں نو کے متعلق تو تفصیل موجود ہے، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما۔ ابراہیم کو اگر اس عطف میں شامل کر دیا ارسلنا کے عطف میں تو یہ بنے گا ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا لقوم اعبدوا اللہ واتقون، اے میری قوم اللہ کو کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس کو مشروط فقرہ اس طرح ہٹایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم کو اس حالت میں بھیجا، اس کا ترجمہ اس حالت میں لینا پڑے گا۔ ابراہیم کو بھی اس حالت میں بھیجا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم جانتے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ بات بہتر ہوتی، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کنتم تعلمون کا ایک معنی ہے کاش ایسا ہوتا کہ تم جانتے، دوسرا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات فائدے کی تمہارے لیے تب ہوتی اگر تم اس کے علم ہوتا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم اللہ کے سوا جو عبادت کرتے ہو، اوثانا یہ بت ہیں گھڑے ہوئے، یعنی تم ایسے خیالی خدا ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں۔
اور تخلقون افکن، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو. جھوٹ گھڑنا ان معنوں میں بھی کہ بت گھڑے جاتے ہیں، اور جن کو تم خدا کے طور پر گھڑتے ہو گویا کہ افک گھڑ رہے ہو. دوسرا یہ بات افک ہے کہ وہ بت نمائندگی کرتے ہیں بعض خداؤں کی، اور ان میں کوئی طاقت ہے نیکی اور بدی کی. ان دونوں پہلوؤں سے افک کی ہے جو تم دراصل تراشتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے کوئی بھی رزق وہ پیدا نہیں کر سکتے، کسی رزق پر ان کا اختیار نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ رزقا وعبدوہ واشکروا لہ، بس اللہ ہی سے رزق چاہو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ رزق کا مضمون ایک دلیل کے طور پر ہے، محض نصیحت کے طور پر نہیں، کیونکہ وہ سارے جو ان بتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی رزق پیدا ہوتا ہے. جن کو ان کا وہم و گمان بھی نہیں ان کے لیے بھی رزق پیدا ہوتا ہے. جو دہریاں ہیں ان کے لیے بھی رزق پیدا ہوتا ہے. تو رزق کے پیدا کرنے سے بتوں کا کوئی تعلق نہیں. اس دلیل کو تو لازماً ان کو ماننا پڑے گا. اور ساری دنیا میں رزق کا نظام ایک ہے، بین ہی ایک ہی قسم کے قوانین کے تابع ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے وحدانیت ثابت ہوتی ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رزق کو پیدا کرنے والا ایک ہے. جب ایک ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مزید رزق چاہو اگر چاہتے ہو، اور اسی کا شکر ادا کرو. الہ ترجعون، جب ایک ہی ہے تو لوٹائے بھی اسی کی طرف جاؤ گے، کیونکہ رزق کی پیدائش زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور رزق زندہ کرنے کا، زندہ رکھنے کا نظام جس نے بنایا ہے، ہر چیز مر کر واپس اسی کی طرف ہم لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کائنات میں جتنا بھی رزق کا نظام ہے، جب یہ مٹی میں مل جاتا ہے تو پھر اسی سے پھر دوبارہ کچھ اور اٹھتا ہے، مگر واپس ضرور لوٹتا ہے. تو انسان کی روحیں بھی اسی طرح لازماً واپس لوٹیں گی، اور اس وقت پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلا دو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو اس سے پہلے بہت سی امتوں نے، تم سے پہلے بہت سی امتوں نے جھٹلا دیا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر سوائے کھلے پہنچانے کے اور کچھ بھی فرض نہیں ہے. اور یہ جو آیات ہیں یہ اتنا کھلا مضمون کو ثابت کر رہی ہیں اور دلائل اپنے ذات میں رکھتی ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر مبین لفظوں میں کوئی نبی بھی خود ان بین نوع انسان کو آگاہ نہیں کر سکتا تھا. بس ما علی الرسول الا البلاغ المبین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ داری کو ادا کر دینا ساتھ ہی شامل ہے، اور اس کا اس بات ہو رہا ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ جو خلق کی پیدائش اور اس کا دوبارہ پیدا کرنا، یہ وہی مضمون ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. ان آیات میں یہی بیان ہو رہا ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ خلق کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا ہے. خلق کا آغاز ان لوگوں نے کیسے دیکھا ہوگا جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے؟ کوئی صورت ممکن ہے؟ اور خاص طور کفار. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ خلق کا آغاز کرتا ہے، پہلی دفعہ اس کو پیدا کرتا ہے.
اس مضمون پر ابھی بنی نوع انسان نے غور نہیں کیا تھا، اس لیے عملاً یہ مضمون حل طلب تھا جسے بعد میں پیدا ہونا تھا۔ جس چیز کو لوگ دیکھتے تھے وہ بدا نہیں بلکہ خلق ہے، کیونکہ جو لوگ بھی دیکھتے تھے وہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا اور بیجوں سے ہراول کا نکلنا، اور بد خلق کا مشاہدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بس بد خلق کا مضمون بہت بعد میں توجہ طلب ہوا، اور اب اس زمانے میں سائنسدانوں نے بد خلق کو مضمون اٹھایا ہے اور اس کو سمجھے نہیں ہیں مگر دیکھنے لگ گئے۔ بس اس پر اسے اولم یرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واقعتاً بد خلق کا مضمون یا پیدائش کائنات کے مضمون کو سمجھ لیا ہے۔ وہ بد خلق کے مضمون میں کم سے کم اتنا شعور حاصل کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضمون ہے جو اہمیت کا حامل ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظ خلق میں صرف زندگی اور نباتات کی پیدائش پیش نظر نہیں ہے، مراد نہیں ہو سکتی۔ بد خلق یبدئ اللہ الخلقہ، اس میں پنجابی خلق نہیں ہے کہ بڑی مخلوق بڑی خلقت آئی تھی۔ خلق سے مراد کائنات کی خلق ہے، ساری کائنات کا پیدا ہونا۔ اس کو کیسے دیکھ سکتے تھے اس زمانے میں لوگ؟ تو اولم یرو کا مضمون ایک مستقبل کی پیشگوئی ہے جس میں بد خلق کے مضمون کو اہمیت حاصل ہونا تھی، اور پھر وہ ان لوگوں نے غور کرنا تھا کہ یہ کیسے پیدا ہوئی۔ اس پر جب غور کیا گیا تو انہی میں سے ایسے سائنسدان ہیں جو قطعی طور پر اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ بد خلق سوائے خالق کے جو بدیع ہے پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا سائنٹیفک ثبوت وہ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے وہ دہریہ بھی ہیں جو اسے روٹین میں چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں، جب تحقیق کرتے ہیں تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ بغیر خدا کے کیسے پیدا ہو سکتی تھی۔ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں شاید سمجھ آ جائے، لیکن بد خلق کا جو مضمون اس تفصیل سے جو میں نے بیان کیا ہے یہ اپنی ذات میں خدا پر گواہی دینے والا مضمون ہے۔ بس جس حالت تک بھی سائنسدان پہنچے ہوں یا پہنچ چکے ہوں یا آئندہ پہنچنا ہو، بد خلق ہمیشہ اللہ کی طرف انگلی اٹھائے گی۔ ثم یعیدہ، پھر اس کی تکرار بھی فرماتا ہے۔ یہ نظام کائنات میں حاوی ہے کہ جو چیز خلق ہوئی ہے پہلی دفعہ وہ دوبارہ ہوگی۔ جب قرآن کریم اللہ تعالی بنی ساری کائنات کے ہاتھوں میں لپیٹنے کا ذکر فرماتا ہے، وہاں نعیدہ کا وعدہ بھی ساتھ فرماتا ہے۔ اول مرۃ ہم نے اس طرح پیدا کیا تھا اور ہم اس کو وعدہ ہے حقاً علینا، ہم پر حق ہے، فرض ہے کہ ہم دوبارہ اس کو دہرائیں گے۔ بس یہ آیت صرف سرسری طور پر پڑھنے کے قابل نہیں، لائق نہیں ہے۔ اس میں سارا وہی مضمون ہے جو نوح کی ذات سے بھی تعلق رکھتا تھا، لیکن پھیلتا پھیلتا ساری کائنات پہ محیط ہو جاتا ہے، عالمین تک جا پہنچتا ہے۔ کشتی نے ایک بات پیدا کی اور وہ آگے چل پڑی، اور یہ مضمون نکلا کہ خدا تعالیٰ نے زمین کی کائنات کی جو بدع فرمائی ہے یہ دہرائی جانے والی بات ہے، اور اس کو تم دنیا میں اس طرح مشاہدہ کر لیتے ہو کہ جو نباتات ہیں، جو انسانی زندگی ہے، وہ دہرائی جا رہی ہے۔ پہلے کیسے پیدا ہوئی تھی اس کا تمہیں پتہ نہیں۔ یہی حال کائنات کا ہے۔ اس کا پہلا پیدا ہونا تمہاری سمجھ سے بالا ہوگا، لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اس کائنات کا بار بار پیدا ہونا ایک لازمہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آج ہم جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ بس ایک ہی آیت سے دیکھیں کتنی کتنی باریک باتیں اور نکل آتی ہیں اگر ان پر ذرا سا غور کیا جائے۔
अवलम यरौ कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। पहली बार पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं, और बार बार उस तख्लीक को दोहराना भी उसके लिए मुश्किल नहीं। अब देख लें ये मजमून जो मैं बयान कर रहा था, इस पर ये आयत कैसे स्वाद कर रही है। कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफा बदा अल खल्क़। अब अरबों की सैर उनको क्या समझा सकती थी, जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है, तुम्हारा कि सैर करो दुनिया में और फिर देखो किस तरह बदुल खल्क हुई है। अब जितने भी बदुल खल्क के ऊपर इनकी दरियाफ्तें हैं वो ज़मीन की सैर के नतीजे में पैदा हुई। अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी इन माहिरीन ने सफ़र किए हैं और सैर के नतीजे में गहरा मुतालिया किया है, वहीं से बदे खल्क का मजमून इनको समझ आना शुरू हुआ, और उसके नतीजे में फिर सारा इनका माहज़ल है। तो फरमाता है कि तुम देख लो, सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू, फिर देखो कैफा बदल खल्क़ सुम्मल्लाहु युनशु नशातल आखिरा। ये आयत लाज़िमन नए ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। पुराने ज़माने में कौन अरब दुनिया में फिर के ये कह सकता था कि अब बदुल खल्क की समझ आ गई है और अब निशात आखिरा का मजमून समझ आ गया, ज़रूर होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता था। जो दुनिया अरब की दुनिया थी, जिस हाल में वो नज़ारे पेश कर रही थी, वही दुनिया सारी दुनिया थी। इसलिए ये आयत लाज़िमन मुस्तक़बिल की एक पेशगोई है कि इंसान को बिल आखिर इस मजमून की शनासाई बख्शी जाएगी। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून। वो जिसको चाहेगा अज़ाब देगा, व यरहमु मन यशाअ, और जिस पर चाहेगा रहम फरमाएगा, व इलैहि तुक़लबून, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये तुक़लब का मज़मून यहाँ आया है जो युरजाऊन से अलग है। क्यों मोमिन साहब, तुक़लब का क्या मतलब है? पहली हालत की तरफ लौट जाना है कि नहीं है? उल्टाना, उठाया। तो तुम पहली हालत की तरफ पलटाए जाओगे। जिस हालत में तुम खुदा से निकले हो उसी हालत में तुम खुदा की तरफ लौटोगे। और जो मखलूक का पैदा होना है वो महज इज़्न से है। इज़्न ही का नाम रूह भी है। इज़्न ही है जो एक ऐसी हैसियत इख्तियार करता है कि उसे आप पहचान नहीं सकते। यानी इंसानी सोच उसकी माहियत नहीं जान सकती। तो जिस हालत में भी तुम इब्तिदा में फूटे हो उसी हालत की तरफ तुम दोबारा लौटा दिए जाओगे, पलटा दिए जाओगे। यहाँ सारी कायनात का पलटना मजमून मुराद है, सिर्फ सवाल जवाब के लिए पलटना पेश नज़र नहीं है। पहली हालत की तरफ सब ने वापस लौटना है, लेकिन उस हालत में बाद ऐसे भी होंगे जिनको अजाब दिया जाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन पर रहम किया जाएगा। वमा अंतुम बिमुजिज़िन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। जहाँ तक तुम्हारी ज़ात का ताल्लुक़ है, तुम ज़मीन में मोजिज़ नहीं हो सकते। मोजिज़ कहते हैं किसी चीज़ को मुसल्लत होकर उसे छोटा दिखा देना, बेहैसियत कर देना, उसकी अपनी ज़ात में कोई ताकत न रहे। तो मोजिज़ा इसीलिए इस्तेमाल होता है इस लफ्ज़ एजाज़ से। तो तुम दुनिया के हालात पर मोजिज़ नहीं बन सकते। वला फिस समा, और ना आसमान के हालात पर तुम मोजिज़ बन सकते हो। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर। तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई वली यानी कोई तुम्हारा दोस्त और कोई मददगार नहीं है। वमा अंतुम बिमुजिज़िन फिल अर्ज़ का मज़मून तो समझ आ गया। वला फिस समा में
کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی انسان بھی آسمان کو عاجز کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. آسمان کے عاجز کرنے کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. اب ہوا ہے، اور اب بھی آسمان کی حرکتوں کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے. ایک ذرہ بھی ان کا اثر دوران کائنات پہ نہیں ہے. وہ دور اپنی طور پر جاری و ساری ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے آسمان کی طرف جا کر کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں کر سکتے جو نظام کائنات کو بدل دے. میرے نزدیک یہی دعویٰ ہے، کیونکہ اس سے پہلے سیرو فی الارض کی دعوت دی گئی تھی، زمین و آسمان کی خلق پہ غور کرنے کی دعوت دی گئی تھی. فرماتا ہے تم غور تو کر لو، لیکن تمہارا غور ایک بات بتا دے گا کہ تم نہ خالق ہو، نہ خالق کی مخلوق میں دخل اندازی کر سکتے ہو. تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے. یہاں صرف ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو نئی مخلوق جینیٹکس کے طور پر بنائی جا رہی ہے، یہ گویا کہ نعوذ باللہ زمین میں عاجز کرنے کا مضمون ہے. فی الحقیقت یہ عاجز کرنے کا مضمون بالکل نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کے غلط استعمال کا مضمون ہے، جس کے نتیجے میں انسان عاجز آئے گا. بالکل الٹ مضمون ہے. جب وہ کوشش کرے گا، جس حصے میں بھی کامیاب ہوگا خود عاجز آ جائے گا. اور یہ خطرہ ہے کہ وہ مخلوق انسان پر غالب آ کے اسے اپنا غلام بنا جائے. اس لیے یہاں معجزین کا جو کلی طور پر مضمون ہے اسی طرح صادق آ رہا ہے. ہرگز انسان مخلوق میں پھر کر اسے عاجز نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا انکار کر دیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا. یہاں لوٹیں گی تو ہر چیز اپنے اصلیت کی طرف جائے گی. جب کائنات مٹائی جائے گی تو یہ پھر عدم ہو جائے گی. مگر جو ذی شعور ہیں انہی میں سے زندگی بھی پھوٹے گی. ان میں سے بھی باشعور وجود پھوٹیں گے. وہ ادھر نہیں لوٹیں گے، بلکہ اور معنوں میں خدا کی طرف لوٹیں گے. جو اس کا انکار کرے کہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے خالق سے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے وہ مایوس ہو گئے. یہ بہت ہی اہم اور گہرا مضمون ہے کہ وہ لوگ جو لقائے باری تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ایسا فساد پھیلاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں دنیا اللہ کی رحمت کا مظہر نہیں رہتی. اور ان کے اس آیت کے اور معنی کے علاوہ یہ معنی بھی اس میں داخل ہے. جنہوں نے بھی لقاء سے انکار کیا ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہو کر اپنی طاقتوں کو یعنی نو انسان کے خلاف، خود اپنی قوموں کے خلاف اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس خدا تعالیٰ اس بدوقت مخلوق کو جو ان کے زیر اثر آ گئی ہے کبھی بھی رحمت کا ان پر رحمت نازل نہیں فرما سکتا. یہ ہے ان کا رحمت سے مایوسی کا تصور. دوسرے رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے تھے.
جب لقاء سے مایوس ہو گئے تو اعمال کی فکر جاتی رہی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه، ابراہیم کو اس کی قوم نے ان سب باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا مگر یہ جو وہ جواب جو ہمیشہ سے خدا اور رسول کے دشمن دیتے ہیں، اس کو قتل کر دو، اس کو آگ میں جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے اسے آگ سے نجات بخشی. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں. باقی پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ.